السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کر لیجیے. ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کرو. اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل، اس میں رسول ہوگا مداوائے درد دل، صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کرو، صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کرو. ہر ساتر اس کی اسوہ ہادی کی ہو گواہ، ہر ساتر اس کی اسوہ ہادی کی ہو گواہ، اس طرح حال احمد مرسل کہا کرو، اس طرح حال احمد مرسل کہا کرو. ہر دم روا ہو دل سے درودوں کا سلسلہ، ہر دم روا ہو دل سے درودوں کا سلسلہ، اس طرح سے راہ کا ہر مرحلہ کرو، اس طرح سے راہ کا ہر مرحلہ کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں دوسرے بہت ساروں سے اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، بالکل ممانعت۔ بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن نہ اذان ہوتی ہے وہاں، نہ نماز۔ بعض ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن میں 5 آدمی سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے۔ گزشتہ سیٹرڈے سنڈے کو ہم نے یہاں سے بیٹھ کر ایک کانفرنس میں گفتگو کی تھی، اور وہ کانفرنس کینیڈا والوں نے بلائی تھی۔ اس وقت پتہ چلا کہ کینیڈا کی بہت بڑی جامع مسجد میں 5 آدمی سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ یہاں ڈسٹنس کے ساتھ، یہاں کے کچھ ضروری قانون کے ساتھ ہم مسجد میں آ تو سکتے ہیں، نماز تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کرم اور اس فضل پر بھی ہمیں خاص الخاص شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں بھی ہمیں اپنے گھر میں آنے سے روکا نہیں اور اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ اور میرے دوستو، یہ خاص الخاص وقت میں ہمیں اللہ کے گھر کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ رجوع کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر مسلمانوں کو مسجد میں جا کر نماز کیوں پڑھنی چاہیے، کیوں مسلمانوں کا اللہ کے گھر کے ساتھ خصوصی نوعیت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس کی کچھ وجوہات لکھی ہیں، اور میں انتہائی مختصر وقت میں 10 منٹ کے لیے چند اس کے وجوہات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ نمبر 1، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر کے ساتھ اس لیے بھی تعلق اور ربط بڑھانا چاہیے کہ مساجد اور جہاں اللہ کے یہ گھر قائم ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصی تجلی اور جو خصوصی توجہ ہے، دنیا کے کسی اور خطے کے ساتھ نہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی تجلی اور خصوصی توجہ اس گھر کے ساتھ ہوگی تو اس گھر میں آنے والے کیسے محروم رہیں گے۔ پچھلی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبیوں سے یہ کہا تھا کہ مسجدیں یا جو جہاں عبادت کرتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اور اس جگہوں پر آنے والے گویا میری زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں، اور میزبان اپنے مہمان کی اپنی مقدور بر خدمت کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اپنے اس مہمان کے لیے اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ گرمی کا موسم ہو تو
ٹھنڈے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھنڈی کا موسم ہو تو گرم کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں بالخصوص وہ ہم لوگوں سے مخفی نہیں، آپ جیسے لوگوں سے مخفی نہیں ہے۔ مجھے یاد آئے سید العرب والعجم حضرت سیدنا و مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، حضرت فرماتے میں خانہ کعبہ میں قسم کھا کر چند باتیں کہوں تو حانث نہیں ہوں گا۔ خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر قسم کھا کر چند باتیں کہنے کے لیے تیار ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ میں کہوں تو حانث نہیں ہوں گا، میری قسم ٹوٹے گی نہیں۔ ان میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے جو ایک قسم کھانے کا کہا وہ یہ ہے کہ یہ گجراتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اولاد ہے۔ حضرت نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر میں خانہ کعبہ میں بھی کھڑے ہو کر کہہ دوں، یہ حضرت نے بہت پہلے فرمایا اور ہم نے بہت پہلے سنا حضرت کا یہ جملہ، اور آج اس دوران گفتگو ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مطالعہ نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ یاد آ گئے کہ حضرت نے تو باقاعدہ طور پر ایک چارٹ شائع کیا تھا، اس میں ہماری جو خاندانی اعتبار سے جو ہمارا خاندانی نسب ہے، سرنیم جسے کہتے ہیں، وہ کون سے سرنیم والا کہاں کہاں سے آیا ہے اور کس کس کی اولاد ہے، حضرت نے باقاعدہ طور پر اس چارٹ میں تشریح کی تھی۔ آپ کو یاد ہو تو، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو، اور نہیں حضرت کے پاس ضرور ہوں گے، ہم سب کے مخدوم کے پاس تو ضرور ہوگا یہ چارٹ، اور میں کہوں گا کہ وہ چارٹ اگر کہیں سے نکال کر ادھر لگا دیں مسجد کے نوٹس بورڈ پر، تو بہت سارے لوگ اپنا سلسلہ نسب معلوم کریں گے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی شام سے آیا ہے، کوئی فلسطین سے آیا ہے، دنیا کے مختلف ممالک سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے بعد میں شائع کیا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان سے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ اگر میں قسم، اور حضرت نے پھر اس کی دلیل دی کہ دلیل کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کی اولاد ہے، تو چند وجوہات بیان کی، ان میں سے ایک وجہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں نا، جہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہاں مساجد اور دینی ادارے قائم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک تاریخ ہے، دنیا کے جس خطے میں بھی گئے اور جہاں چند لوگ جمع ہوئے تو ان لوگوں نے سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ کے قائم کرنے کی فکر کی۔ اور حضرت نے پھر ایک دوسری بات جو آج کی ابھی یاد آ گئی، اس کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ شروع کیا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرح بڑے مہمان نواز ہیں۔ مہمان آ جائے تو حضرات صحابہ کرام تو خود بھوکا رہ کر ان کو کھلا دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اپنے آپ پر اپنے مہمانوں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم بھی جاتے ہیں مہمان بن کر کسی کے یہاں، تو چاہے وہ چائے پانی ہو یا کھانا ہو، دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گلوسٹر تشریف لائے تھے، تو ہم تو چھوٹے تھے اور حضرت کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہم کسی کے یہاں کھانے بیٹھے، میرا خیال ہے ہمارے اسماعیل بھائی پانڈور تھے، حیات ہے تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے آخرت میں بلند درجے عطا فرمائے۔ تو ان کے یہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے آؤٹ آف اے بلو پوچھا، بھائی اس دسترخوان پر کتنی نعمتیں دیکھتے ہو؟ تو سب دسترخوان دیکھنے لگے۔ کہا میں نے گن لی ہے، اس دسترخوان پر 36 قسم کے کھانے موجود ہیں، 36 قسم کے، اور کہا اگر میں ہر پلیٹ سے ایک ایک لقمہ کھاؤں تو بھی میرا پیٹ بھر جائے۔
حضرت نے فرمایا تھا. تو حقیقت ہے. تو ہمارے گھر جب مہمان آ جاتے ہیں، میری تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ہمارے یہاں مہمان آ جاتے ہیں تو ہم اس مہمان کا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور کس طرح اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں. جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم حد الوسع وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو بتائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ میرے گھر میں آتا ہے تو میرا مہمان بن کے آتا ہے. یہ مسجدیں، یہ عبادت گاہیں، یہ میرا گھر ہے. اور جب بندہ ادھر آتا ہے نا میرے گھر میں تو میرا مہمان بن کر آتا ہے، میرا زیارت کرنے والا بن کر آتا ہے، زائر بن کے آتا ہے. تو میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ مہمان کی خدمت کرے. تو جب میرے گھر میں میرا بندہ میرا مہمان بن کے آتا ہے پھر میں اس کی خوب 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 تواضع کرتا ہوں اور اس کی خاطر کرتا ہوں. تو مسجدیں ایک تو یہ کہ اس جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص الخاص تجلی ہوتی ہے ان گھروں پر. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے امام سے. اور غالباً حضرت شیخ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر، اللہ ان کے علم میں عمل میں بے حساب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے قلم میں کلام میں اللہ خوب خوب تاثیر نصیب فرمائے، اللہ ان کے قلم میں بھی خوب طاقت دے، اللہ ان کے کلام میں بھی خوب خوب طاقت نصیب فرمائے. ہر دو اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں صبح شام دن رات، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے. شاید بھول نہ گئے ہوں اس لیے میں آپ کی وساطت سے ایک دفعہ پھر ان کو یاد دلا دیتا ہوں کہ میں نے غالباً زکریا مسجد میں حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی. میں نے کہا حضرت جو صورتیں آپ چھوٹی چھوٹی پڑھا رہے ہیں اور پڑھا چکے ہیں وہ آپ کے ٹیپ میں محفوظ ہے، جلدی سے جلدی اس کو چھپوا کر شائع کر کے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں، ان لوگوں کو دے دیں. جب ایک مرتبہ معنی پڑھ کر معنی سن کر جب وہ نماز پڑھیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ جب سعودی عرب میں تراویح میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے، بلکہ پرسنل آپ کا ایکسپیرینس ہوگا جب گئے ہوں گے، وہاں امام صاحب بھی روتے ہیں اور جو آس پاس والے عرب حضرات ہیں وہ بھی روتے ہیں اور ہمارے جیسے خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جو سمجھتے ہیں انہیں خود بخود رونا آ جاتا ہے. ان کی نمازوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اگر حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب انا انزلنا سے لے کر بے شک آخری صورتوں کی تشریح اگر آپ کو لکھ کر دے دے اور آپ یہ نیت کر لے کہ آج میں جاؤں گا تو آج میں نے اذا زلزلت الارض پڑھنا ہے، آج میں نے القاریہ پڑھنا ہے، آج میں نے نماز میں یہ پڑھنا ہے، پھر وہ تھوڑا پڑھ کے آئے، پھر اس کی نماز کی کیفیت آپ دیکھیں، پھر اس نماز کی جو ہے روحانیت کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، آپ ہی جانے، پھر خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے. تو اس جگہوں پر، ایسی جگہوں پر اللہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے. اور جو پھر اللہ کی خاص تجلی والی جگہ پر آتا ہے تو اللہ کی اس تجلی کا بہت بڑا حصہ وہ پاتا ہے، بہت بڑا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ تم نماز 5 وقت کی اگر مسجد کے سراؤنڈنگ رہتے ہو، فرمایا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ایسے ہی ہے نہیں؟
لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسیوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شراء حدیث نے تو یہ کہا کہ ہو نماز تو گھر میں پڑھو گے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ نماز ثواب نہیں ملے گا، یہ اس کی وہ روحانیت اور نورانیت نہیں ملے گی، نماز ہو جائے گی۔ البتہ بعض علماء کرام اہل ظواہر میں سے بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری، نماز ہوتی ہی نہیں، تمہارے ذمے سے فرض بھی ساقط نہیں ہوا اگر تم نے گھر میں پڑھ لی تو بغیر عذر کے۔ مسلمانوں کو تاکید ہے کہ بھائی جاؤ مسجد میں جاؤ، بار بار جاؤ۔ کیوں جاؤ بھائی؟ اس لیے کہ وہ خاص تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس گھر پہ نازل ہوتی ہے تمہارے جانے والوں کو نصیب ہو جائے، وہ خاص تجلی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تجلی کو حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس تجلی کا اثر انسان کی قلب پر پڑتا ہے، قلب پر۔ اللہ اکبر، قلب سے شروع ہوتی ہے وہ تجلی کے اثرات، قلب سے، دل سے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے اثرات باطن سے لے کر پھر ظاہر پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں اور نہیں میں نے سوچا ہے، مجھے داؤد نے کہا ہے کہ لکھ دو 1 گھنٹہ 10 منٹ، مجھے کہا کتنا کرو گے؟ میں نے کہا صرف 10 منٹ، آج پہلا دن ہے تو میں صرف 10 منٹ کروں گا۔ داؤد نے کہا 1 گھنٹہ ان کا نکال لو، 10 منٹ وہ۔ میں نے کہا نہیں تم لکھ لینا، میں 10 منٹ ہی کروں گا، لیکن نہ وہ دیکھے گا نہ میں دیکھوں گا وہ 10 منٹ، 15 منٹ تو ہو گئی۔ لیکن بہرحال 1 گھنٹہ 10 منٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میں صرف 2-3 باتیں بیان کرتا ہوں، اس لیے میرے ذہن میں آنے والے بہت سارے واقعات کو میں اپنے خلاف معمول دبا لیتا ہوں، نہیں بیان کروں گا، کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی پڑ گئی۔ کیا بتاؤں آپ کو یار، کیا بتاؤں؟ جی چاہتا ہے میں اس سے آگے نہ گزروں، لیکن داؤد سامنے بیٹھا ہے، ایوب بھائی سامنے بیٹھے ہیں، اور بلکہ وہاں سے تو حکم تھا کہ 10-15 منٹ کے بعد ہاتھ ایسے کرنا ہے بس۔ آج میں کھانے کے لیے دعوت ہے اس لیے میں آیا ہوں، بیان تو ویسے ہی ہے۔ اور ادھر جب میں اپنے محترم کو دیکھتا ہوں، شیخ کو دیکھتا ہوں، شیخ یونس کو، اپنے ساتھی کو دیکھتا ہوں، اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، تو دیکھ کر یہ چاہتے آگے بڑھتا رہوں، بڑھتا رہوں، بڑھتا رہوں۔ الہی اس کشمکش میں ہوں، ان کو دیکھوں تو کہے بند کرو، ٹائم نہیں ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو کہتے چلو کیا کروں۔ بہرحال جس پر اللہ کی تجلی اس جگہ پر پڑتی ہے اور جو آدمی ادھر جاتا ہے اور وہ اس تجلی کا حصہ پاتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اللہ کیا بتاؤں آپ کو۔ اس انسان کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے قلب پر، باطن پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، پھر اس کے ظاہر پر کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کے ظاہر اور باطن مل کر اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑتا ہے۔ یا میرے اللہ، اگر صرف یہ بات بیان کروں تو مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، اور میں معذور ہوں آج، کبھی کسی اور وقت میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، اللہ نے چاہا تو، زندگی رہی تو، کوئی پتہ نہیں۔ واللہ کہتا ہوں آج کل عالم یہ ہے کہ جب صبح کپڑا پہنتا ہوں تو دل میں آتا ہے ہو سکتا ہے یہ کپڑا میں پہن تو رہا ہوں، نکالوں نہ مر جاؤں، اللہ گواہ ہے۔ شام کو جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو سمجھتا ہوں شاید صبح اٹھوں گا نہیں، یہ میرا آخری سونا ہے۔ وضو کرتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے شاید اس کے بعد مجھے دوسرا وضو خود نصیب نہ ہو، کوئی مجھے وضو کرا دے گا، غسل کرا دے گا۔ کئی دنوں سے بلکہ کئی ہفتوں سے یہ کیفیت طاری ہے۔
گھر سے نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں پتہ نہیں گھر آنا نصیب ہوگا کہ نہیں، گھر جاتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں اب گھر سے نکلنا اپنے پیدل پر نصیب ہوگا یا نہیں، یا مجھے اٹھا کر لے جائیں گے، کندھوں پر جاؤں گا۔ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، بزرگوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے قاری ابراہیم بھوبت صاحب، دارالعلوم کے اساتذہ کرام میں سے تھے، کتنے منکسر المزاج، کتنے متواضع شخصیت، مجال ہے ان کی نماز چلی جائے۔ زکریا مسجد میں امام صاحب کے پیچھے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے، ابھی ہمارا پچھلے دنوں اجتماع ہوا تھا تو ان میں بھی میں نے ان کو دیکھا، ادھر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کس کو پتا تھا یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، آخری زیارت ہوگی۔ بس آج قبر کی ان کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جہاں ان کا آخری ٹھکانہ بنا ہے اللہ کی کروڑ رحمتیں تا قیام قیامت اس پر جاری و ساری رہے، برستی رہے۔ اور اللہ آپ کی میری قبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائے کہ جہاں ہم اپنی قبروں میں جا کے سوئیں وہاں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں برستی رہے، برستی رہے، برستی رہے۔ اب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں تو اللہ کی رحمت میں اٹھیں۔ تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کی اس تجلی کا بڑا حصہ پاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے بار بار مسجد جاؤ۔ یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آتی ہے اگر میں ایک دو واقعات آپ کو سنا دیتا تو۔ اس لیے کہ آدمی مثالوں سے اور واقعات سننے سے آدمی پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یار اللہ کے کسی بندے کو یہ نصیب ہوا ہے تو اللہ مجھے بھی نصیب کرے، پھر اس کو ایگزامپل بنا کر، اس کو سیمپل سیٹ کر کے پھر خود بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پیچھے سے سر ہلایا جا رہا، نہ مت شروع کرنا۔ تو 1 گھنٹہ 10 منٹ کا 1 گھنٹہ 20 منٹ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں شروع کروں گا، میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ایوب موٹا تو ایسے سر ہلاتے ہیں کہ چالو روا دیو، پر اس سے پہلے جو ہے نا ان کے شیخ نہ بولے۔ خیر، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آئے تو کیا نصیب ہوتا ہے؟ خاص تجلی، وہ خاص اللہ کے خاص رنگ میں بندہ رنگا جاتا ہے، جو اس مسجد پر، جو مسجدوں پر اللہ کی طرف سے خاص الخاص تجلی اور انوارات نازل ہوتے ہیں، وہ صرف در و دیوار پر نہیں، جانے والے بھی بہت بڑا حصہ اس کا حاصل کرتے ہیں، بہت بڑا حصہ۔ اور جس نے حاصل کیا نا، اس کو حاصل کیا، پھر وہ ایسا چمکتے ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں، ہمارے مجمع میں، ہم انسانوں میں وہ ایسے چمکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اتنا مجمع قاری صاحب کے لیے دعائیں کر رہا، کتنوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی مغرب میں؟ پھول تھا۔ اور کب تک پتہ نہیں ان کو یاد رکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے جو مسجد میں آنا جانا لگا رکھے، یتعاہد کے الفاظ آتے ہیں غالباً، جس کا مسجد کے ساتھ آنا جانا لگا رہے، مسجد میں ہے، گھر گیا تو بھی وہ مسجد میں ہے، کہ جلدی کام ختم کروں، کام پہ گیا تو کام ختم کروں، میں نے مسجد میں جانا ہے۔ میں نے دیکھا ہمارے ایوب بھائی کو، میں نے دیکھا ہمارے حافظ صاحب کو، میں نے دیکھا ہمارے وائی ڈی بھائی کو، کہ تو میں اپنی دیکھنے والی بات کروں کہ نماز کے وقت میں فرصت ملے اور نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہو تو مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ادھر، میں مہمان کا مسجد جاؤں گا۔ تو خاص الخاص وہ اللہ کی تجلی، وہ انوارات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انوارات میں انسان بس جاتا ہے تو پھر انسانوں کے مجمع میں وہ ایسا چمکتا ہے جیسے ایک اندھیری رات میں ہمارے لیے آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ کے وہ انوارات حاصل کرنے، اللہ کے وہ انوارات، وہ تجلیات، وہ خاص الخاص تجلیات۔
خانہ کعبہ میں بے شمار، مسجد نبوی شریف میں تو کوئی حد ہی نہیں، مسجد اقصی بے شمار تجلیات۔ ہمارے یہاں یہ جو، اور میں اپنے جیسوں کی شکایت کروں کہ عوام تو پھر بھی مسجد کی طرف لپک لپک کے جاتے ہیں، جنہوں نے کچھ دو چار الفاظ پڑھ لیے ہیں بلکہ رٹ لیے ہیں، ان کی تو کوشش یہ ہوتی ہے مسجد ادھر ہی ہے پر نماز تو ہو جاتی ہے نا، وہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں کوئی عذر کے بغیر۔ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اس وقت بھی جب کہ پینڈیمک ہے اور ہمیں ڈسٹنس پر کھڑا رکھنے کو کہا گیا، ہم ڈسٹنس پر کھڑے ہو کر مسجد میں آ کر کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ کوشش کریں کہ مسجد میں جائیں اور باقاعدہ طور پر اس رول اور ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کا اکثر حصہ مسجد میں پڑھا کریں۔ اس لیے کہ خاص انوار ملتے ہیں۔ میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، فرمایا کہ جو مسجد کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، کہ وہ مومن ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ وہ مومن، پکا مومن ہے جس کا مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ اور ایک وہ حدیث پاک یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب مل کر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور اس کو عجیب و غریب، اللہ کے عرش کے نیچے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کتنا اونچا سایہ نصیب ہوگا، اس کو یوں کہا گیا اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس میں ایک آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، 7 آدمیوں میں ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، نماز پڑھ کے جا رہا لیکن وہ کہہ رہا میں باہر کا کام ختم کر کے نماز سے وقت سے پہلے مسجد میں آ جاؤں گا، مسجد میں آ کر جاؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ اس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ کتنی بڑی بشارت، کتنی بڑی خوشخبری، ایک۔ اور دوسری بات جو حدیث شریف ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے، حدیث پاک کی روشنی میں بتائی ہے، کہ دوسرا مسجد میں بار بار آنے اور جانے والا اور مسجد میں زیادہ تر وقت گزارنے والا، اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، وہ فرشتوں کے مجمع میں بیٹھا رہتا ہے۔ کوئی اللہ کا ایک بندہ آ جائے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، ہم لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنے کو کتنا پسند کرتے ہیں، کوئی اللہ والا آ جائے۔ ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو کہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمرہ تنگ ہو رہا، پھر بھی آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں اس کمرے میں چلا جاؤں، میں اس کمرے میں چلا جاؤں۔ کیوں بھائی؟ بزرگ بیٹھے ہوئے۔ تو ایک اپنے جیسے انسان کی مجلس میں، صحبت میں، اس کے قلب کی نورانیت کے لیے، کے حصول کے لیے ہم اس طرح چلے جاتے ہیں، تو مسجدوں میں تو ہر وقت فرشتے موجود رہتے ہیں، ہر وقت۔ اور فرشتے کون؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے پاکیزہ مخلوق مسجد کے احاطے میں 24 گھنٹے موجود رہتی ہے۔ جب بندہ نماز کے اوقات میں اور نماز کے اوقات کے علاوہ مسجد میں آتا ہے تو گویا وہ فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بزرگوں کی صحبت تو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس مجلس میں اس صحبت حاصل کرنے کے لیے، ان کی اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر جاتے ہیں۔ تو مسجدوں، ایک بات مجھے کہنی ہے، شاید آپ لوگوں کو برا لگ جائے، یاد آ گئی پر میں بولوں گا نہیں، میں اس کو ہضم کر دیتا ہوں، میں اس کو بولوں گا نہیں۔ تو ہمیں گھروں سے اٹھ اٹھ کر مسجد کے ساتھ رابطہ اور تعلق بڑھانا چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ کی خاص تجلی، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں کی دعائیں اور فرشتوں کی توجہات اور ان کی صحبت ہم کو نصیب ہو، فرشتوں کی
مجلس میں رہنے سے ان کی روحانیت کا اثر ہمارے قلب میں بھی آئے۔ بہت مشہور مقولہ ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اور اب تو ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ایک قلم اور دوسرا قلم اس درخت کا ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کے اندر اس کے اثرات آ جاتے۔ یہ پلانٹ جو ہے نا، وہ بہت ساری ادھر سے کاٹا 2 پلانٹ کو اکٹھا کیا تو ایک دوسرے کے اثرات ایک دوسرے کے اندر سرایت کر گئے۔ جب نباتات میں، پھلوں میں، پھولوں میں اور جانوروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے اثرات ایک دوسرے کو نصیب ہوتے ہیں، تو ہم ان اللہ والوں کی، ان مخلوق کی کہ جو گناہ سے بالکل پاک ہے، ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے تو اس کے اثرات ہمارے دل پر کیا پڑیں گے۔ اندازہ لگا لیجیے کتنے اثرات ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے کہ ان کی مجلسوں میں ہم بیٹھے ہیں تو کتنے زبردست اس کے اثرات ہوں گے، اندازہ لگا لیں۔ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں آئے، اور آنے کی کیفیت ہے بھائیو، یہ مسجدوں میں جو ٹوائلٹ وغیرہ ہے نا، مجھے ایک بزرگ کا جملہ یاد آیا، لیکن میں نے خود اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کو کیا بتاؤں۔ ہماری مسجد کے ٹوائلٹ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ میں ایک آدمی کا واقعہ سناؤں کہ انہوں نے کہا کہ سنگ مرمر ٹوائلٹ کی وال میں لگے ہوئے تھے اور فلور پر لگے ہوئے تھے۔ اس کا دل ہوا کہ اس نے کہا میں چپل اتار کے اندر جاؤں، چپل پہن کر آیا، جب اس نے دروازہ کھولا تو سنگ مرمر، اور اس نے کہا یہ تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے، اندر میں جوتا اتار کے جاؤں۔ اتنا خوبصورت مسجد کے ٹوائلٹ ہوتے اور اتنی فیسلٹیز ہوتی ہے، گرم پانی بھی، ٹھنڈے پانی بھی، اور یہ بھی اور وہ بھی۔ اس بزرگ نے کہا کہ مسجد کا ٹوائلٹ سب سے اتنا کمزور رکھو کہ ضرورت بس پوری ہو جائے، اتنا رکھو کہ جس سے تمہاری ضرورت، پانی ہو اور نکل جائے، صفائی ہو جائے، اتنی رکھنا، ورنہ لوگ گھروں سے اٹھ کر مسجدوں میں ٹوائلٹ کے لیے آئیں گے، گھروں سے وضو کر کے نہیں آئیں گے۔ اور حکم یہ ہے کہ تم مسجد میں آؤ تو گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر سے وضو کر کے آؤ۔ آپ پوچھیں گے پھر مسجد میں وضو کرنے، گھر سے وضو کر کے آنا ہے تو مسجد میں ٹوائلٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں مسجد میں ٹوائلٹ لگائے؟ مسجد میں ٹوائلٹ آپ لوگوں کے لیے یا گھر سے اٹھ کر آنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، باہر بازاروں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، گزرنے والے ہیں، نماز کا وقت ہوگا، ان کا وضو نہیں ہے، وہ مسجد میں آ کر وضو کرے۔ یہ ٹوائلٹ در حقیقت وضو خانے اور ٹوائلٹ ان لوگوں کے لیے ہے، ہرگز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گھروں سے اٹھ کر مسجد میں ٹوائلٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ مسجد میں جائیں گے، وضو بھی وہیں کریں گے، نماز بھی وہیں پڑھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اعتکاف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں تعلیم و تعلم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تبلیغ میں آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو راہ گزرنے والے، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر جا کر وضو کر کے آئیں گے تو ٹائم نہیں ہوگا، نماز کا جماعت نکل جائے گی تو چلو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے تھوڑی ہے کہ گھر میں آرام سے بیٹھے اور نماز کا ٹائم ہوا تو چلو مسجد میں جائیں گے، وضو بھی وہی کریں گے، نماز بھی وہی پڑھیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا۔ اور جہاں ہمیں بہت کچھ سکھایا اس کورونا وائرس نے، بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ سکھایا۔ شادی کیسے ہونی چاہیے یہ بھی کورونا وائرس نے سکھایا۔ مولوی صاحب کہہ کر تھک گئے، محراب توڑ دیا، منبر توڑ دیا، ہاتھ مار مار کر، اسپیکر پھاڑ کر، چلا کر اسپیکر پھاڑ دیا، پر کوئی نہیں سمجھے، پر کورونا نے ہم کو سکھا دیا کہ شادی ایسے کرو۔ بہت کچھ سکھایا کورونا نے، سبق سیکھنے والوں نے اس کورونا سے بھی بہت کچھ سبق سیکھا بھائی۔
وہاں من جملہ ان اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا کہ بھیا گھر سے وضو کر کے آیا کرو، گھر سے وضو کر کے آیا۔ وہ مسجد جہاں بند ہو گیا نا ٹوائلٹ اور وضو خانہ، وہ لوگ گھر سے وضو کر کے آتے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اگرچہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، شیخ نہیں ہے، شیخ کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں، شیخ ہوتے تو اگر کوئی غلطی ہوتی تو شیخ میری اصلاح کر دیتے، یا کم از کم استغفر اللہ پڑھ لیتے تو وہ میری بات کی نحوست کے اثرات ختم ہو جاتے۔ اور شیخ نہیں ہے، سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہیں سے توفیق دے اگر غلط ہو گئی۔ میں نے خود بزرگوں سے سنا ہے کہ گھر میں وضو کرنے کے بعد مسجد جاتے ہیں نا، اس آدمی پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ الگ ہے، گھر والوں پر جو انوارات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، گھر والوں پر الگ انوارات ہوتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور گھر میں وضو کرتا ہے، اس وضو کے اثرات اللہ تعالیٰ اس بندے پر نہیں، اس گھر والوں پر خصوصی انوارات نازل کرتے ہیں، جس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس سے اس کی اولاد نمازی بنتی ہے، جس سے ان کی بیوی نمازی بنتی ہے، جس سے ان کے قلوب میں تقوی آتا ہے، جس سے ان کے قلوب میں اللہ کا ڈر آتا ہے۔ ان بزرگوں نے جنہوں نے بیان کیا انہوں نے تو بہت کچھ اور بھی بیان کیا، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ وقت ہے، نہ اجازت ہے۔ ٹائم تو ہے، بہت ہے، رات 12 بجے تک ہے، لیکن اجازت نہیں ہے کہ میں اس بات کو پرولونگ کروں کہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں گھر میں کیا اثرات پڑتے ہیں۔ گھر میں وضو کر کے مسجد آنے والوں کی زندگی میں، اس کی اپنی پرسنل لائف میں جو اثرات پڑتے ہیں وہ تو الگ ہے، حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، اس کے قلب پہ کیا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ گھر والوں پر مستقل اس کے اثرات پڑتے ہیں، گھر والوں پر۔ اور اس میں سے میں نے کچھ آپ کو بیان کر دیے تاکہ آپ مسجد میں کھلی عام ہو، دروازے کھول دیے جائیں وضو کرنے کے لیے اور ٹوائلٹ کے لیے، پھر بھی آپ اس کی طرف نہیں، آپ گھر سے کر کے آئیں گے۔ اس لیے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ کیوں گھر سے وضو کر کے آنا چاہیے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو ہے ہی فائدہ، ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ اور جن بزرگوں نے یہ بات سنائی انہوں نے تو ایک قصہ بھی سنایا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور جلدی کر کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ان بزرگوں نے ان کے وہ جاتے تھے، انہوں نے سنایا بزرگوں نے کہ ایک آدمی تھا مسجد میں جا کر وضو کرتا تھا، وہیں تازہ وضو کر کے وہیں سنتیں پڑھتا تھا اور وہیں نماز پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا، خواب لمبا چوڑا ہے۔ پھر بات یہ ہو گئی کہ جب وہ آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد جانے کے لیے نکلتا تھا تو اہلیہ دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتی تھی آپ کا وضو ہے یا نہیں۔ وہ کہتی ہے اللہ کی بندی میں نماز پڑھنی ہے، تجھے اس سے کیا؟ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو میں آپ کو دروازے پر کھڑے کھڑے وضو کرا دیتی ہوں، آپ گھر سے بغیر وضو کے جائیں گے نہیں، اس لیے کہ جو میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں گی۔ ان کی اہلیہ ان کو بغیر وضو کے مسجد جانے نہیں دیتی تھی، اللہ نے ان کی اہلیہ کو خواب میں وہ دکھا دیا تھا۔ وہ کہتی تھی آپ تو اپنا نقصان کرتے کرتے میرا بھی ساتھ نقصان کر رہے ہیں، نہ میں آپ کو آپ کا نقصان کرنے دوں گی، نہ میں گھر میں رہ کر اپنا نقصان ہونے دوں گی، اس لیے بے شک آپ کا وضو نہیں ہے تو میں پانی بھر کے لاتی ہوں، میں آپ کو وضو کراتی ہوں، لیکن آپ وضو کر کے جائیں۔ خدا کے واسطے اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، کون انسان ہے جس کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہوگی، لیکن میں ایک اسیوم کرتا ہوں، ایک فرضی بات کرتا ہوں، اگر آپ کو آپ سے محبت نہیں ہے، آپ کے اولادوں سے محبت ہے تو اس کا واسطہ اپنے گھر سے وضو کر کے آیا کریں، اپنے گھر سے وضو کر کے آیا۔ اس کے اثرات ان لوگوں پر بطور خاص پڑتے ہیں، ہاں خاص، بطور خاص۔ اور آپ پر کیا پڑتے ہیں؟ فرمایا جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے
اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا کرتے ہیں. اس شخص کو جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا کرتے ہیں جو گھر سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ عمرہ یا حج کو جاتا ہے. اب آپ بولٹن سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جائیں، مدینہ منورہ جائیں، لوگوں کی نگاہوں میں جو عزت اور احترام ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے یہاں اس کا کتنا اعزاز ہے کہ بولٹن سے اپنے گھر سے احرام باندھ کے چلا ہے خانہ کعبہ، وہ جا کے احرام کرتا ہے، طواف کرتا ہے اور جو ہے عمرہ ادا کرتا ہے. اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اللہ اس وضو کر کے اللہ کے گھر جانے والوں کو وہی ثواب عطا کرتے ہیں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اسے ایک نیکی عطا کرتے ہیں اور اللہ ہر قدم پر اس کے ایک گناہ معاف کرتے ہیں. مسجد میں آ گئے، آتے ہی مسجد میں داخل ہو، دیکھیں نماز میں بھی باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، سنتیں گھر میں پڑھ کے آ گئے تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنی ہے. تحیت المسجد وقت دیکھ کر کے، مکروہ وقت تو نہیں ہے، وقت مکروہ نہ ہو، وقت صحیح ہو نماز کے ادا کرنے کا، 2 رکعت نماز پڑھیں. حدیث شریف میں اس کی تاکید آئی ہے کہ جو مسجد میں آ گیا اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. جیسے ہم لوگ ملتے ہیں تو السلام علیکم کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احوال پوچھتے ہیں. یہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے گھر میں آ کر آپ نے اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کے مترادف. اب کسی مہمان کے یہاں جاتے ہیں تو السلام علیکم ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملاتے ہیں. مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے ملاقات کرنا. اور بیٹھ جائیں، یاسین شریف پڑھ لیں، قرآن شریف پڑھ لیں، تسبیح پڑھ لیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، میں ایک وہ بات یہاں اگر یہیں پر اپنی بات ختم کروں گا، کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، صرف چپ کر کے بیٹھے تو بھی اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جہاں بھائی اس کی سانس گن، کتنے سانس لے رہا، کتنی دیر بیٹھا اور کتنا سانس لے رہا. جب وہ سانس لیتا ہے اللہ ہر سانس پر اسے نامہ اعمال میں ایک نیکی نصیب کرتے ہیں. کچھ نہیں کر رہا، پڑھ رہا تو الگ ثواب، نماز پڑھی الگ ثواب، نفل پڑھی الگ ثواب، قرآن شریف پڑھا الگ ثواب، تسبیحات پڑھ رہا الگ ثواب. کچھ بھی نہیں کیا، ہر سانس پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں. اور دوسرا میں نے بتایا نا، مسجد میں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں، وہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بیٹھنے والے کی، جو تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس بیٹھنے والے کی مغفرت فرما، اس پر رحمت نازل فرما. آپ کو فرشتے کی دعا مل رہی، یا اللہ. ویسے ہی آ کر اب مسجد میں آئے، ایک ان کا ماحول نصیب ہوا، ان کے ماحول میں بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو قلب پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، ان کی توجہات جو آپ کے اوپر پڑتی ہے، اس کے نورانیت کے اثرات آپ کے قلب پر پڑ رہے، کبھی محسوس نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، اور نہیں محسوس ہوگا جلدی جلدی. لیکن کیا بتاؤں ان لوگوں کی بات کہ جو لوگ مسجد میں آ کر بیٹھتے تھے انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جو میں نیکی لے کر آیا تھا، جو قلب کی کیفیت لے کر آیا تھا، اب میں مسجد سے نکل رہا ہوں تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. انہیں محسوس ہوتا تھا. کالا کپڑا پہن کر آتے ہیں تو اس پہ داغ پڑے تو کس کو نظر آتا ہے؟ سفید کپڑا پہن کر آؤ پھر تو داغ پڑے تو فوراً پتہ لگتا ہے. کالا قلب ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا جب سفید پھر اس میں اضافہ ہو. فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنے کے اثرات، پھر پلس ان کی دعائیں.
ابھی میں نے بتایا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، ان کی دعائیں نماز سے پہلے، نماز کے بعد، جب تک بیٹھے، ہاں وضو کے ساتھ بیٹھے، وضو توڑ دیا ان کی دعا رک گئی۔ حدیث شریف میں آیا ما لم یحدث، جب تک کہ وضو نہ توڑے اس وقت تک فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ لگی رہتی، دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو دو باتیں میں نے کر دی دوستو اس پینڈیمک کے دور میں، جبکہ ہر مسلمان اندر سے ٹوٹ چکا ہے، ہر فرد ٹوٹ چکا ہے، ویسے مسلمان بھی ٹوٹ چکا اندر سے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ بڑھائیں، اور یہاں کوئی ممانعت نہیں، صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک، صبح مسجد کھول دیں، رات کو بند کر دیں، جب بھی آنا چاہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت نہیں کہ ہے، آئیں انڈیویجول عبادت کریں، کبھی کسی نے روکا نہیں۔ چرچز کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور جا کر انڈیویجول طور پر عبادت کریں، اللہ کے سامنے رکوع کریں، سجدہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، مراقبہ کریں، اعتکاف کریں، ساری چیزوں کی اجازت ہے، ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے، اس کے حدود کے اندر رہ کر جو چاہیں آپ کریں۔ دوستو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا پروگرام بنائیں، اللہ کے گھر کی طرف کثرت کے ساتھ ہماری قدم ہوں، اللہ کے گھر کے ساتھ ہم تعلق بڑھائیں۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اللہ کے قلب کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا، پھر جہاں بھی بیٹھیں گے آپ کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا۔ اللہ اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا قلب کا اس روحانیت کے ساتھ، اس تجلیات کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے گا، اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کو ادھوری محسوس کریں گے، کہیں گے جلدی ختم کرو، میں جاتا ہوں اللہ کے گھر جا کے۔ اور اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہم نے دیکھے ہیں، صبح فجر کی نماز کے لیے آ جاتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں تو بہت چھوٹا تھا پر میں نے دیکھے، صبح فجر کی نماز کے لیے آ جاتے تھے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سب کچھ پڑھ کے مسجد سے جاتے تھے، سارا دن مسجد میں گزارتے تھے، اور یقین کیجئے کہ ان کا انتقال بھی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں ہی ہوا ہے۔ نماز پڑھ کے بیٹھے اور تسبیح میں مصروف سے، اور ایک طرف جھک گئے، لوگ سمجھے کہ حاجی صاحب عام طور پر مسجد میں جب تھک جاتے ہیں بیٹھ کر تو لیٹتے ہیں، تو لیٹے ہوئے تو کسی نے توجہ نہیں دی، مغرب سے 20 منٹ پہلے آئے، کہا حاجی صاحب اٹھو، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، دیکھا تو حاجی صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تب لوگوں کو پتا چلا وہ جو گرے تھے وہ تو انتقال کے لیے گرے تھے۔ دوستو اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی حاصل کریں، اللہ کو انوارات حاصل کریں، فرشتوں کی دعائیں لیں۔ اور تیسری بات جس کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہہ کر بات ختم کروں، تیسری بات، چونکہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں فرشتوں کے علاوہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوبین کا اجتماع بھی مسجد میں ہوتا ہے۔ جب آپ جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ روحانی رزق آپ کو نصیب ہوگا جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا، اور جس کی وجہ سے آپ جنت کے منزلوں پر اور جنت کے راہوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، آپ لوگ تو آئے ہوئے ہیں، اللہ جو گھروں میں سن رہے ہیں انہیں بھی مسجد میں جانے آنے والوں میں بنا دے، اللہ انہیں بھی کم از کم دن رات کے 5 نمازوں میں اگر وہ ایک بھی نہیں جاتے مسجد میں تو اللہ انہیں آنے جانے والوں میں بنا دے، انہیں مسجد کا کھوٹا بنا دے، اللہ انہیں مسجد ایسے لوگوں میں بنا دے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ خود آپ کی آمین کی برکت سے، آمین زور سے کہنا میرے لیے،
کہ اللہ آپ کے آمین کی برکت سے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں بنا دے، اللہ آپ لوگوں کو بھی ان لوگوں میں بنا دے، اللہ تمام مسلمانوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقام المقرب عندک، اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صلی علی محمد وعدانی رضا اللہ تسکت بعده ابدا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد وارحم محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد النبی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی محمد وعلی آل محمد ورحم محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تکون لک رضا وله جزاء ولحق اداء وآت الوسیلة والفضیلة والمقام المحمود
الذي وعدته وزينا ما هو أهل وزي أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله. الصلوات لله. الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله. الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم ربنا لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم وبارک وانعم علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تب علينا قبل الموت اللهم تب علينا قبل الموت اللهم تب علينا قبل الموت وهون علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت يا خالق الحياة والموت يا خالق الحياة والموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما اے اللہ اس درود شریف کی مجلس میں جسمانی طور پر روحانی طور پر ظاہری طور پر باطنی طور پر یہاں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان سب کا بیٹھنا قبول فرما اللہ ہم سب کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ از حد مضبوط فرما اے اللہ درود شریف پڑھنے کے جو فوائد ہیں ثمرات ہیں منافع ہیں اے اللہ ایک ایک ثمرات ایک ایک منافع ایک ایک فوائد ہم سب کو نصیب فرما پروردگار عالم اے اللہ کتنی ماں ہیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی ہمارے بزرگ اے اللہ جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک اے اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کے حصول کی خواہش رکھتے ہوئے اے اللہ درود شریف کے پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت گزارتے ہیں اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما اے اللہ ان کی زندگیوں میں ان کی اولاد کی زندگیوں میں ان کے گھر والوں کی زندگیوں میں اے اللہ ان کی نسلوں میں بھی اس کے ثمرات کو باقی فرما الہ العالمین اس پڑھے ہوئے درود شریف کی برکت سے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک بدن کا ایک ایک انگ تیری نافرمانی میں گزرا ہے اے اللہ تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اگر تو پکڑنا چاہتا تو اللہ تو اسی وقت پکڑ لیتا زمین میں ہمیں دھسا دیتا آسمان سے بجلی گرا دیتا اے اللہ ہمارا قیمہ ہو جاتا تیرے مخلوق کے تیرے جو ہے سپاہیوں کی اور تیرے مخلوق کی تیری فوج کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اللہ تو گناہ کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی اللہ تیرے حلم نے گوارا نہ کیا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے اے اللہ ہمیں خطاؤں پر خطائیں ہوتی رہی لیکن تیری عطاؤں میں کمی نہ آئی
اے اللہ تیرے اس رحم و کرم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اے اللہ بھیک مانگ کر اے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ نادانی میں بہت کچھ ہو گیا، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ تیری نگاہ کرم کا سوال ہے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کرم اے اللہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو اڑا کر رکھ دے گی، اے اللہ اس نگاہ کرم اور اس نگاہ خاص کا سوال ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ اس نگاہ خاص کے ساتھ، اس نگاہ کرم کے ساتھ ہمارے اوپر وہ نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی، ہمارے جملہ متعلقین کی، متوسلین کی، اے اللہ مرشدین و مسترشدین کی، اے اللہ وہ ہمارے تمام دوست احباب جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے لے کر اے اللہ نیوزی لینڈ سے لے کر اے اللہ کینیڈا تک پوری دنیا میں اے اللہ ہماری دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے زندوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے مرحومین کے ساتھ بھی خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کے ساتھ بھی، ہماری عورتوں کے ساتھ بھی، اے اللہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی خصوصی معاملہ فرما، الہ العالمین۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں بالخصوص کووڈ-19 میں، کورونا وائرس میں، اور جن جن لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہے، اے اللہ وہ بہت امید رکھتے ہیں، اور اللہ پوری امید کے ساتھ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے میرے مالک ان کی امیدوں کو قبول فرما کر، اللہ ان کے پیاروں کو شفا عطا فرما، اللہ جو جس طرح کا بیمار ہے، اے اللہ جو جس طرح کا بیمار ہے، اللہ ان کی اس طرح کی بیماری کو میں شافی مطلق تو اپنے فضل و کرم سے اللہ مکمل ختم فرما، الہ العالمین جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو مصیبت میں ان کی مصیبت کو ختم فرما، جو مشکلات میں اللہ تو ان کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے اللہ دین کا مقبول کام لے، اللہ وہ کام لے جس کے اثرات قیامت تک کی صبح کے لیے جاری رہے، اللہ جب ہم تیری پاک بارگاہ میں آئیں، تیری پاک بارگاہ میں وہ قبول و مقبول عمل ہو جائے، اس کی برکت سے تو اپنی ناراضگی ہم سے ختم کر لے، اللہ تو ہم سے اس کی برکت سے مسکرا کر مل لے، اور اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں، اے اللہ ہاتھ پھیلا کر اپنی باہوں میں اپنی کالی کمری میں چھپا لے، اے اللہ ایسے ہماری نیکیاں قبول فرما، ہماری اولادوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو دین کی جہاں جہاں ضرورتیں ہیں اللہ ان کی ان ضرورتوں کو پوری فرما، اے اللہ ہر نیک خواہش تمناؤں کو اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما، اے اللہ یہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے اللہ ان تمام جائز تمناؤں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ پیدا ہوئے ہم نے تو درخواست نہیں دی تھی، اے اللہ تو نے مسلمان کے گھر پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تیرے کلمات ہمارے کان میں ڈالے گئے، اے اللہ تیری بڑائی کو، تیری کبریائی کو اے اللہ ہمارے کانوں میں پڑھا گیا، اے اللہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اے اللہ ہمیں تو نے اچھے ماں باپ دیے، اے میرے پاک پروردگار یہ سب کچھ تو نے اپنے فضل و کرم سے کیا بغیر مانگے، لیکن اللہ اب ہم مانگتے ہیں، اللہ جب دنیا سے رخصت کرے نا تو ایمان کے ساتھ رخصت کرنا، اے اللہ جب تو بلائے نا اپنے پاس تو اللہ ایمان کے ساتھ بلانا، اے اللہ ہمارے کسی گناہوں کی نحوست سے ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ بے شک ہم اعتراف کرتے ہیں بہت گنہگار ہیں لیکن اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ معافی بھی مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار ہمیں معافی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ایمان کے ساتھ اللہ دنیا سے رخصتی نصیب فرما، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہمارے اور کلمہ کے درمیان آڑ بن جائے اور ہم باوجود کلمہ پڑھنے کی کوشش کے نہ پڑھ سکیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما،
اللہ جب دنیا سے اپنے پاس بلائیو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمارے ارد گرد ایسے ساتھی بھیج دینا، اے اللہ سنتے ہیں کہ تو اپنے نیک بندوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے موت کے وقت آسمانوں سے فرشتے اتار دیا کرتا ہے، اور وہ فرشتے کلمہ پڑھاتے ہوئے اس انسان کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی یہی رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور سارے آمین کہنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی رہے اور جب جب اس پر آمین کہی جائے، اے اللہ ان سب کو اور کل مومن مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ رخصتی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر لمحے، ہر لہجہ، ہر آن، ہر وقت، ہر مرتبہ، ہر کوشش، ہر لمحے لہجے اللہ ہمیں درود شریف پڑھنا نصیب فرما، اور اللہ درود شریف کے جو برکات ہے اللہ ان سے ہم کو مالا مال فرما۔ اللہ ہمارے وہ دوست جب جمعرات کی شام آتی ہے، عصر کی نماز کے بعد میاں بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے سارا گھر صاف کرتے ہیں، کپڑے بچھاتے ہیں، جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک مسلسل درود شریف پڑھتے ہیں، میاں بیوی اور ان کے بچے ملا کر 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 1,00,000، اور ہمیں بھیجتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے چھوٹوں کے دلوں میں اللہ وہ ذوق و شوق عطا فرما۔ اللہ وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو 30,000، 50,000، 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000 مرتبہ پڑھ کر اے میرے پاک پروردگار تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہمیں بھیجتی ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ان کے عرفان میں، احسان میں، وجدان میں، ہر چیز میں، ان کی دنیا آخرت میں، ان کی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ بے حساب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ بہت سارے اور ماں بہنوں کو اللہ اس میں شریک ہونا نصیب فرما۔ پچھلے ہفتے جو پڑھا گیا اس کی تعداد جو ہے وہ 11 پوائنٹ سم تھنگ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، اے میرے پاک پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو اس میں جوڑنا نصیب فرما۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ جو دنیاوی اور اخروی ضرورتیں ہماری ہر ضرورتیں پوری فرما، ہر ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم کو ہر برائی سے بچا، اے اللہ ہر گناہ سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، ہر تفکرات سے بچا، اے اللہ غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، حسد سے بچا، اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا، اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور خلاف ورزی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہر وہ خیر عطا فرما جو تجھ سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس برائی سے اور شر سے محفوظ فرما جس سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور اللہ میرے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالخصوص حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کی اس مسجد کے خدمت گزار پوری باربیکیو ٹیم اور ہمارے وہ دوسرے احباب، دوست احباب جو دور و دراز سے اللہ وقت نکال کر حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں، ان کی موت میں، ان کی قبر میں، ان کے حشر میں، ان کے آخرت میں خوب خوب برکتیں ہی عطا فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر آن تیری مدد ان کے ساتھ اور ان کی برکت سے ہمارے ساتھ شامل حال رہے۔ اے اللہ قبر میں بھی تیری برکتیں ہوں، اے اللہ میدان محشر میں بھی ہم تیری رحمتوں میں اٹھیں، اور اللہ تیری رحمتوں کے ساتھ ہی اللہ میدان محشر میں ہم جمع ہوں، پل صراط پر سے گزرے، اور اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو ہمیں داخل کرے۔ اللہ سے فیصلے فرما، زندہ رکھے اسلام پہ، اور الہی جب موت کا وقت قریب ہو پھر نقشہ عجیب ہو، نگاہوں میں روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، مقدر فرما۔ آخری سانس کے ساتھ بھی جب بدن سے سانس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، آخری سانس کے ساتھ بھی ہماری زبان پر بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ آمین آمین
آمین یا رب العالمین۔ اور اے اللہ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھنا، اے اللہ ہمیشہ آباد رکھنا، اے اللہ ہمیشہ آباد رکھنا۔ اے اللہ یہ دوست احباب بنیاد بنے ہیں، اے اللہ ہم لوگ اپنی قبروں میں بھی چلے جائیں، اے اللہ اس کا ایصال ثواب قیامت تک کے صبح کے لیے ہماری قبروں میں پہنچتا رہے، اے اللہ ایسے ہمارے مقدر فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ مسافہ وغیرہ سے احتیاط کریں۔